کولمبیا میں 7.4 شدت کے زلزلے سے تباہی، 265 افراد ہلاک۔ صدر نے معاشی ایمرجنسی نافذ کر دی۔ کولمبیا میں 7.4 شدت کے تباہ کن زلزلے کے بعد صدر آبیلا دوراتے نے ملک میں معاشی ایمرجنسی نافذ کرنے کا اعلان کر دیا۔ حکام کا مطابق زلزلے سے ملک کے مغربی علاقوں کے کئی بڑے شہر متاثر ہوئے، جبکہ 265 افراد ہلاک اور 496 تاحال لاپتہ ہیں۔ صدر کے مطابق آئینی اختیارات کے تحت نافذ کی گئی معاشی ایمرجنسی کے ذریعے ایک خصوصی میریکل فنڈ قائم کیا جائے گا، جس میں قومی اور بین الاقوامی امداد جمع کر کے تباہ شدہ ہسپتال، سکولز، عمارتوں اور سڑکوں اور ہوائی اڈوں کی تعمیر نو کی جائے گی۔ امریکی ریاست ٹیکساس میں فوجی ہیلی کاپٹر گر کر تباہ، 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ فوجی حکام کا مطابق حادثے کے بعد ہیلی کاپٹر میں آگ بھڑک اٹھی۔ حادثے کا شکار ہیلی کاپٹر AH-64 اپاچی تھا۔ فوجی حکام نے مزید بتایا کہ فورٹ کرمنل انویسٹیگیشن ڈویژن نے تحقیقات شروع کر دیں۔ ہیلی کاپٹر حادثے کی فوری وجہ تاحال معلوم نہیں ہو سکی۔ ایران نے امریکہ کی جانب سے جوہری ہتھیار استعمال کرنے کی کوشش پر سخت رد عمل کی دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ ایسی کسی بھی کارروائی کی صورت میں دنیا بھر میں موجود امریکی فوجی اڈے قبضے میں لے لیے جائیں گے۔ امریکی ٹی وی نیٹ ورک PBS کو دیے گئے خصوصی انٹرویو میں ایرانی پاسداران انقلاب کے کمانڈر سینئر مشیر بریگیڈیئر جنرل محمد رضا نقدی نے واضح کیا کہ جوہری ہتھیاروں کا استعمال امریکہ کے لیے ایک بہت بڑی غلطی ثابت ہوگا، اور جس صبح انہوں نے ایسا کیا اس کے اگلے ہی روز دنیا بھر میں ان کے فوجی اڈوں پر قبضہ کر لیا جائے گا، کیونکہ دنیا کے عوام بیدار ہو چکے اور کوئی اس طرح کے جرم کی اجازت نہیں دے گا۔ اگرچہ جنرل نقدی نے یہ واضح کیا کہ اگر امریکی فوجی اڈوں پر یہ قبضہ ایرانی فوج خود کرے گی یا دیگر قوتیں اس کا ساتھ دیں گی، تاہم انہوں نے ایران کے جوہری بم بنانے کا امکان مسترد کرتے ہوئے کہا کہ تہران کو اس کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ فروری میں امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے بعد ایرانی حکام دیکھ چکے کہ امریکی فوج ان کی توقع سے کہیں زیادہ کمزور ہے۔ ایران کے نئے فوجی ڈاکٹرائن کے تحت پاسداران انقلاب کو دشمن کی سرزمین تک جارحانہ کارروائیاں کرنے کی صلاحیت حاصل کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ پاسداران انقلاب کے سینئر مشیر بریگیڈیئر رضا نقدی کے مطابق پاسداران کو اپنی عسکری صلاحیت اس حد تک بڑھانے کی ہدایت کی گئی ہے کہ ضرورت پڑنے پر جنگ کو دشمن کے علاقے تک لے جایا جا سکے۔ رضا نقدی نے کہا کہ امریکہ کا جنگی بجٹ ایران کے دفاعی بجٹ سے 100 گنا زیادہ ہے، تاہم ان کے بقول دشمن کے تمام 14 مقاصد ناکام بنائے گئے۔ انہوں نے کہا کہ پاسداران انقلاب کو نئے جارحانہ ڈاکٹرائن کے تحت دشمن کی سرزمین تک کارروائی کی صلاحیت حاصل کرنا ہوگی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا کہ ایران کے خلاف امریکی بحری ناکہ بندی پر عمل درآمد جاری ہے۔ سینٹ کام کے مطابق اب تک امریکی فورسز 59 تجارتی جہازوں کا رخ موڑ چکی ہیں، جبکہ 3 جہازوں کو ناکہ بندی کی خلاف ورزی پر ناکارہ بنایا گیا ہے اور 2 جہازوں پر سوار ہو کر کارروائی کی گئی۔ سینٹ کام نے جاری کردہ بیان میں بتایا کہ طیارہ بردار بحری جہاز USS جارج H.W. بش علاقائی پانیوں میں موجود ہے اور ایران کے خلاف امریکی بحری ناکہ بندی کے نفاذ میں معاونت کر رہا ہے۔ امریکی حکام کے مطابق کارروائی کا مقصد ناکہ بندی کی مکمل پابندی یقینی بنانا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں، زمبابوے میں مسافروں سے بھری کشتی الٹ گئی، 44 افراد ہلاک۔ پولیس کے مطابق حادثہ جھیل کاریبا میں تیز ہواؤں کے دوران پیش آیا۔ حکام کے مطابق ابتدائی تحقیقات سے معلوم ہوا کہ کشتی میں گنجائش سے زیادہ مسافر سوار تھے۔ فیری 90 مسافروں کو لے جانے کے لیے بنائی گئی تھی، تاہم حادثے کے وقت اس میں 120 سے زائد افراد سوار ہونے کا امکان ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ زمبابوے میں مسافروں سے بھری کشتی الٹ گئی، 44 افراد ہلاک۔ پولیس کے مطابق حادثہ جھیل کاریبا میں تیز ہواؤں کا دوران پیش آیا۔ حکام کے مطابق ابتدائی تحقیقات سے معلوم ہوا کہ کشتی میں گنجائش سے زیادہ مسافر سوار تھے۔ فیری 90 مسافروں کو لے جانے کے لیے بنائی گئی تھی، تاہم حادثے کے وقت اس میں 120 سے زائد افراد سوار ہونے کا امکان ہے۔